بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. کچھ اعمال اپنے نفع، اپنی برکات کے اعتبار سے بہت ہی بڑے اور ان کا کرنا نہایت ہی آسان، لیکن ان کے بارے میں ہماری کوتاہی اور لاپرواہی بہت ہی زیادہ. آج ہی ایک ایسے انتہائی آسان عمل کا ذکر اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. شاید اللہ تعالی میرے اور آپ کے اور ہمارے کنبوں کے نصیب میں وہ کام اپنی رحمت سے فرما دے. حضرات ائمہ نسائی، حاکم اور بہقی نے، تین محدثین نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا جنتکم، اپنی ڈھال کو سنبھال لو. ڈھال دشمن کے مقابلے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے وار سے بچاؤ کے لیے ایک ہتھیار. اپنی ڈھال سنبھال لو. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عدو حضر، دشمن آ چکا ہے. اتنی بڑی شخصیت ایسی خوفناک تنبیہ فرما رہی ہیں. بات کو سنگین سمجھتے ہوئے عرض کیا گیا، دشمن آ چکا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكِنْ جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ، نہیں، یعنی وہ دشمن نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو، لیکن دوزخ کی آگ کے خلاف ڈھال کو سنبھال لو، یعنی اس سے بچاؤ کے لیے ساز و سامان تیار کر لو. قولوا، کیسے کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 4 جملوں پر مشتمل جہنم کی ڈھال بننے والا یہ عمل بتلایا. میرے ساتھ سب ساتھی کہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب میں آپ سوچیں خرم جی، اس کے کہنے پر مجھے کیا تکلیف ہوئی؟ سر دکھ گیا ہے، زبان مڑ گئی ہے، یا قدم ٹیڑھا ہو گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہاں، شیطان کا کچومڑ نکل گیا ہے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنَّبَاتٍ وَمُعَقَّبَاتٍ.
یقیناً فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنَّبَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، کیونکہ وہ یقیناً روز قیامت تمہارے آگے اور پیچھے آئیں گے۔ ڈھال جو ہوتی ہے، جو سمجھتا ہوں اتنا زیادہ چھوڑ کے تجربہ ہے ہی نہیں، لیکن ڈھال آگے سے ہی ہوتی ہے نا، پیچھے تو نہیں ہوتی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ آگے سے بھی ڈھال ہے، پیچھے سے بھی ڈھال۔ اور کس دشمن سے؟ جہنم کی آگ سے۔ فرمایا وہ یقیناً روز قیامت تمہارے آگے اور پیچھے سے آئیں گے، اور وہی باقیات الصالحات ہیں، یعنی باقی رہنے والے اچھے اعمال ہیں۔ اور امام حاکم کی روایت میں مجنبات کی بجائے ایک اور لفظ مبارک ہے منجیات، اور وہ نجات دینے والے ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اب میں آپ دوبارہ سے بار بار غور کریں، یہ 4 کلمات کہنے پر میرا آپ کا کیا خسارہ ہے؟ اور ان کے کہنے کے لیے کوئی شرط نہیں کہ بیٹھے ہوں، کہ برخ ہوں، باوضو ہوں، آنکھیں بند ہوں، مسجد ہو، اتنے بجے ہو، نہیں، 24 گھنٹوں میں راؤنڈ دا کلاک، 24 گھنٹوں میں جہاں کہیں ہیں سوائے بیت الخلاء کے، کسی حالت میں ہیں، واک کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی ایسا کام جو زبان کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں کے ساتھ ہے، وہ زبان فارغ ہے جب۔ مرد عورت کچن میں کام کرتے ہوئے، مرد بستر پر لیٹے ہوئے، نیند نہیں آ رہی، کسی حالت میں، کسی وقت، کسی کیفیت میں، کسی طرف رخ کیے ہوئے یہ پڑھتا جائے۔ کیا مشکل ہے، کیا دقت ہے، اور کیا ہوں گے یہ؟ روز قیامت میرے آپ کے آگے آئیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے ہمارے لیے ڈھال بنیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا سبب بنائیں گے، اور ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے باقیات اور صالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں، اچھی نیکیاں ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ زندگی جو ان کے بارے میں کوتاہی سے لبریز ہے، اللہ اس کوتاہی کو معاف کر دے۔ اتنا زیادہ بقیہ زندگی میں یہ 4 کلمات کہیں کہ سابقہ قصر اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔